السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان کی قدر کیسے کریں؟ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کی قدر ہمارے اندر کیسے آئے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے دوست و احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، یا جس سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور رمضان آنے والا ہے۔ اب ہم رمضان کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نہ معلوم ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جس طرح بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے ہی جا چکے ہیں اور ہم رمضان کے قریب آ گئے ہیں، نہ معلوم ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان، یہ رمضان سے پہلے کے 2 مہینے، ان 2 مہینے کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب جس کو رمضان مل گیا اسے خیر کثیر مل گئی۔ رمضان کا مہینہ ملنا اور اس کے اندر خوب عبادت کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے بہت بڑا کرم ہے۔ اور پھر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بٹھا لیا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق مل جائے گی۔ ہم اس رمضان کے تمام ایام کو اللہ کی جانب سے ایک عطیہ سمجھیں گے، اللہ کی جانب سے ہم اپنے لیے اس کو ایک موقع سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک موقع دے دیا ہے۔ تو رمضان کے ایک دن کی ہمیں خوب قدر کرنی ہے، خوب اہمیت دینی ہے، خوب عبادت کرنی ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار میں اکثر وقت گزارنا ہے، اور رات کے وقت کو بھی کچھ نہ کچھ فارغ ضرور کرنا ہے، تہجد کے لیے، دیگر عبادتوں کے لیے۔ اور سب سے اہم چیز کہ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نیکیوں کا گناہ اور نیکیوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ گناہوں سے تو ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو اس لیے بچانا ہے کیونکہ اس کے گناہ کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے رمضان کی ہمیں خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔